بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہ فصل چل رہی تھی کہ غیر مذکور اشیاء تحت البیع کب داخل ہوں گی کب داخل نہیں ہوں گی۔ لاسٹ میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ درخت بیچا اور اس کا پھل ہے تو وہ بائع کا ہوگا، جبکہ کیا ہے مشتری شرط لگا دے۔ اگر مشتری خریدتے وقت ہی شرط لگا دے کہ بھئی میں درخت خرید رہا ہوں پھلوں کے ساتھ، تو پھر مشتری کا ہوگا۔ اگر شرط نہیں لگائی ہے تو اب کیا ہے، اگر پھل کچے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کھیتی لگی ہوئی ہے زمین میں اور ابھی وہ پکی نہیں ہے، تو اب ایسا نہیں بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار کچے پھل کہاں سے اتاروں، اب اتاروں گا تو خراب ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ اس نے بے کر لی ہے، بیچ دیا ہے اور مشتری کا ملک ثابت ہو چکی ہے، تو مشتری کے لیے اب اس کو کیا ہے، یہ چیزیں خالی کرنی پڑیں گی اور اس کو دینا پڑے گا۔ اور اس میں ایک اختلاف تھا، اس اختلاف کو بھی ہم نے پیچھے بڑھا تھا۔ اب آگے سے بیان کر رہے ہیں، کچھ اسی مسئلے کا باقی تھا۔ بتا رہے ہیں کہ ولا فرق بین ما اذا کان الثمر بحال له قیمت او لم یکن فی الصحیح۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بائع کے لیے وہ پھل ہوگا جب مشتری اور بائع نے درخت کو بیچا ہے اور شرط نہیں لگائی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب پھل اس حال میں ہو کہ اس کی قیمت ہو یا نہ ہو۔ صحیح قول، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب اگر وہ جو پھل لگے ہوئے ہیں درخت پر، اگر اس کی قیمت ہے تو وہ بائع کے ہوں گے، اور اگر وہ اس حالت میں ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی ابھی ایسے کچے ہیں بالکل قیمت نہیں ہو سکتی اس کی، تو وہ کیا ہے مشتری کے لیے ہو جائیں گے۔ تو اسی کے بارے میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ کیا ہے، اگرچہ قیمت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے مشتری کے نہیں بلکہ بائع کے ہوں گے۔ صحیح وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا تنہا بیع کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھل جو کچے بھی ہیں ان کا تنہا الگ سے بیع کرنا بھی جائز ہے، اور جس چیز کا الگ سے تنہا بیع کرنا جائز ہو تو وہ کیا ہے، وہ اس کی وہ تابع، اگر وہ تابع نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ بائع کا ہی ہوگا۔ جیسے سامان ہوتا ہے، نہیں تو سامان کو تنہا بیچ سکتے ہیں، تو اگر وہ تو سامان تابع نہیں ہوتا، لہذا بائع کا ہوگا، تو یہاں پر بھی وہ بائع کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ، قیمت ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوَایَتَيْنِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیع جائز ہے دو روایتوں میں سے جو سب سے صحیح روایت ہے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ تو یعنی دو روایتیں ہیں کہ جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو سب سے صحیح ترین روایت یہ ہے کہ ایسے پھلوں کے بیع جائز ہے تنہا الگ سے کرنا، تو لہٰذا وہ کیا ہے بیع میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ متصل ہے اور نہ ہی کیا ہے اس کے تابع ہے۔ فلا يدخل في بيع الشجر من غیر ذکر، تو وہ درخت کی بیچنے میں کیا ہے طبعاً داخل نہیں ہوگا بغیر ذکر کی، یعنی ذکر نہیں کرے گا تو داخل بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ، اور رہا یہ کہ جب زمین کو بیچا گیا، وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا، اور زمین کے مالک نے اس میں دانے وغیرہ ڈال دیے تھے، یعنی کھیتی کرنے کے لیے جیسے بیج وغیرہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین بیچ دی اور بیج ڈال دیے ہیں۔ وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ، اور اس کے بعد ابھی ڈالنے کے بعد ابھی وہ بیج ہے وہ کیا ہے اگے نہیں ہیں، یعنی بیج ابھی وہ زمین میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب اگے نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ لم يدخل فیہ، تو بیع میں وہ بیج داخل نہیں ہوں گے۔ لأنه مودع فیہا، اس لیے کہ وہ کیا ہے اس میں رکھے گئے ہیں کل متاع، سامان کی طرح، یعنی جس طرح سے گھر میں سامان رکھ دیا جاتا ہے تو پھر بیع میں سامان داخل نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ بیج بھی کیا ہے اس میں رکھے گئے ہیں، اس میں کیا ہے داخل نہیں ہوں گے۔ ولو نبتا، اور اگر اگ آئے، ٹھیک ہے، بیج ڈالے تھے اور وہ زمین میں اگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ولم تصل له قیمت، اور اس کی کچھ قیمت نہیں ہوئی، یعنی اتنے معمولی سے جیسے گھاس کی طرح اگتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے، ظاہر ہے اگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ فقط قیل لا يدخل فیہ، ایک قول یہ ہے کہ بیع میں داخل نہیں ہوں گے، وقد قیل يدخل فیہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ داخل نہیں ہوں گے، اس کی یہ قول ہے ابو القاسم صفار کا، اور جس نے کہا ہے کہ داخل ہو جائیں گے، یہ قول ہے ابو الاسکاف کا۔ اب یہ جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کی بنیاد دوسرے ایک مسئلے میں اختلاف پر ہے، اسی کو بتا رہے ہیں کہ وَكَأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَن تَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَازِلُ۔ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ یہ اس اختلاف پر مبنی ہے، یعنی اس کے جواز ہونے کے بارے میں جو اختلاف ہے اس پر مبنی مسئلہ ہے کہ بھائی جو چیز اگی ہے زمین میں سے، زمین کو بیچا، اور جو چیز زمین میں سے اگی ہے لیکن اس کی قیمت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس صورت میں ہے قبل ان تنالہ المشافر والمنازل۔ مشافر کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے جانور کا منہ لگ جائے، ٹھیک ہے، یعنی ویسے شفراتن کہتے ہیں مطلب اونٹ کے ہونٹوں کو، یعنی اتنی چھوٹی وہ گھاس نکلی ہے کہ کوئی منہ ڈالے جانور تو بھی کیا ہے اس میں نہ ہے۔ اس طرح منازل درانتی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کھیتی وغیرہ کو، یہ درانتی میں بھی نہ ہے، ٹھیک ہے، اتنی چھوٹی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ایسی جو گھاس وغیرہ زمین میں اگی ہے یا جو بھی بیج ڈالے تھے اس کی جو پکائی ہوئی ہے، تو وہ اس حالت میں ہے کہ ابھی تک اس کو کیا ہے منہ بھی نہیں لگ سکتا ہے، نہ درانتی سے کاٹ سکتے ہیں، تو اس کا بیچنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ اسی پر کیا ہے، اس صورت کی بھی بنیاد ہے کہ جو کیا ہے جو کھیتی اگر جو زمین بیچی ہے اور اس میں جو چیز اگائی ہے تو وہ تابع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بلا يدخل الزرع والثمر بذکر الحقوق والمرافق۔ اور کھیتی اس صورت میں بھی زمین کے ساتھ بے میں داخل نہیں ہوگی، کیا ہے کھیتی اور پھل، جبکہ کیا ہے اس کو خریدتے وقت یہ کہا جائے کہ حقوق اور مرافق کے ساتھ میں نے خریدا، یعنی مشتری یہ کہے بھائی کو کہ میں نے یہ زمین خریدی اس کے تمام حقوق اور اس کے تمام مرافق کے ساتھ۔ حقوق اور مرافق زمین کے بارے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہیں اور زمین کے ساتھ کیا ہے زمین کے لیے فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نالی ہوتی ہے، پانی پانی جس سے گزرتا ہے، تو یہ جو زمین کی چیزیں ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گھر وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں جو مطبخ وغیرہ ہوتا ہے جو زمین میں، تو یہ جو زمین کے متعلق جو چیزیں فائدہ مند زمین کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کو وہ حقوق اور مرافق میں داخل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھیتی اور پھل کیا ہے داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ کہے کہ میں نے اس کے حقوق اور مرافق کے ساتھ خریدا، تب بھی یہ چیزیں نہیں داخل ہوں گی، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْهُمَا، اس لیے کہ پھل اور کھیتی کیا ہے وہ زمین کے مرافق اور حقوق میں تو آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر یہ الفاظ کہے وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ لِمَا قُلْنَا۔ اور اگر مشتری نے اس طرح سے کہہ کر خریدا کہ جو کچھ تھوڑا یا بڑا جو زمین کے ساتھ متعلق ہے، زمین میں اس کے حقوق ہیں، وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا، یعنی زمین کے مرافق اور حقوق میں سے جو کچھ بھی چھوٹی بڑی جتنی بھی چیز اس زمین میں ہے سب میں نے خریدی، ٹھیک ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ لم يدخلا فیہا، کھیتی اور پھل تب بھی داخل نہیں ہو جائیں گے، کیوں؟ لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کھیتی اور پھل زمین کے حقوق اور مرافق کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، تو لہذا اس کے اگرچہ مشتری حقوق اور مرافق کا بول رہا ہے پھر بھی کیا ہے یہ داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، وَإِن لَمْ يَكُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا، یعنی یہ لفظ استعمال نہیں کیے، ٹھیک ہے، مشتری نے صرف اتنا کہا کہ زمین میں جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز ہے زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ سب میں نے خریدی، اور یہ نہیں کہا کہ اس کے حقوق اور مرافق سے متعلق، صرف اتنا کہا کہ جو کچھ قلیل و کثیر جو بھی ہے زمین کے ساتھ متعلق سب خریدا، دخلا فیہ، تو اب اس صورت میں کھیتی اور کیا ہے پھل بھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اب ظاہر ہے بیان کرتے وقت کیا کہا ہے کہ قلیل کثیر سب چیزیں، تو جو اس میں کھیتی جو زمین ہے اس میں جو بھی کھیتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں دونوں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں،
اما الثمر المجدود والزرع المحسود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل الا بالتصریح بھی. ہاں جو پھل کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھل کٹا ہوا یعنی یہاں پڑ گر گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے درخت سے پھل گر گیا ہے. والزرع المحسود، یا کھیتی جو کٹی ہوئی ہے زمین میں رکھی ہوئی ہے کاٹ کے. فهو بمنزلة المتاع، تو وہ سامان کے منزل میں ہے. لا يدخل الا بالتصریح به، وہ تب تک داخل نہیں ہو جائیں گے جب تک اس کی شرات نہ کرے کہ ہاں یہ پھل کٹے ہوئے بھی اور یہ کھیتی کٹی ہوئی بھی میں نے خریدی. صرف یہ کہہ دینے سے کہ پوری جو کچھ بھی اس میں ہے میں نے خریدا، اسے کہنے سے یہ بھی داخل نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھلوں کی بے کے متعلق کلام جاری تھا. درختوں کی، کھیتیوں کی بے. اب پھلوں کی بے، ٹھیک ہے. دیکھیے بتا رہے ہیں کہ ومن باع ثمرۃ لم یبدو صلاحها او قد بدا جاز البیع. کہتے ہیں کہ جس نے درخت پر لگے پھل بیچے. کیسے پھل؟ لم یبدو صلاحها، اس کی صلاحیت، اس کی صلاح ظاہر نہ ہوئی. او قد بدا، یا ظاہر ہو چکی تھی. دونوں صورتیں ہیں. صلاح ظاہر ہو جانا سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں آ جائیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یعنی انسان اس کو کھا سکے یا جانور وغیرہ اس کو کھا سکے، ٹھیک ہے. یعنی پھل نکلتے ہیں تو پہلے ان کے یہ پھل سے پہلے اس کے پھول نکلتے ہیں، پھر وہ پھوٹتا ہے، پھر وہ بالکل چھوٹی حالت میں آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسی حالت میں آ گیا ہے کہ جس کو انسان یا جانور وغیرہ کھا سکے یا نہ کھا سکے، ٹھیک ہے، تو صلاح ان کی ظاہر ہو چکی یا نہیں ظاہر ہو چکی، جاز البیع، یعنی پھل آ چکے ہیں تو بیع ان کی جائز ہے. کیوں؟ لأنہ مال متقوم، اس لیے کہ یہ پھل کیا ہے؟ مال متقوم ہے. اما لکونہ منتفعا به فی الحال، مال متقوم اس لیے کیونکہ یا تو کا اس کا منتفع دے، یعنی ایسی حالت میں ہونا کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. فی الحال، اس حالت میں ہے وہ، یعنی اگر وہ پک چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صلاح ظاہر ہو چکی ہے، تو جیسے ہی پک چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ابھی کیا ہے؟ درست ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو جب جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو منتفع بے ہو، وہ مال متقوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متقوم ہوا. او فی الثانی، یا فی الحال تو وہ منتفع بے نہیں ہے، لیکن کچھ وقت نکلنے کے بعد کیا ہے؟ وہ منتفع بے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچا پھل ہوتا ہے بعد میں پکا ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ بعد میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، منتفع بے بعد میں ہو جائے گا. تو بھی کیا ہے؟ اس صورت میں وہ مال متقوم ہے اور اس کی بے جائز ہے. تو ہمارے نزدیک چاہے صلاح ظاہر ہوگی چاہے صلاح ظاہر نہ ہوگی، دونوں صورتوں میں بے جائز ہے. وقد قیل لا یجوز قبل ان یبدو صلاح ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی پکنے سے پہلے جائز نہیں ہے. امام شمس الائمہ سرخسی کا یہ قول ہے، بلکہ یہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے. والاول اصح، لیکن پہلا قول زیادہ اصح ہے، درست ہے. یعنی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے بھی پہلے سے کیا ہے؟ بے اس کی جائز ہے. وعلی المشتری قطعها فی الحال، اور خریدنے والے پر فوراً اس کا قطع کرنا واجب ہے. یعنی جب پھل کی بے ہو گئی تو چاہے اب صلاح ظاہر ہوگی چاہے صلاح ظاہر نہیں ہوگی، اس کو کاٹ دینا کیا ہے؟ جائز ہے. تفریقاً بملک بائے، بائے کی ملک کو تفریق کرتے ہوئے، خالی کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے درخت تو بائے کا ہے. اب جب بے ہو چکی تو عقد کیا تقاضا کرتا ہے کہ مشتری وہ چیز لے لے، بائے اس کو سپرد کر دے، مشتری لے لے، تو اب پھل کو لے لے چاہے پکا ہے چاہے نہیں پکا ہے. ہذا اذا اشتراها مطلقا، اور
یہ جو بے کا جواز ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت ہے جب کسی شرط کے بغیر مطلقاً اس کو خریدا ہے، وقت او بشرط القطعی، یا پھر یہ ہے کہ اس شرط پر خریدا کہ قطع کی شرط پر خریدا، یعنی مشتری نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں کاٹ لوں گا، ٹھیک ہے، تو جائز ہے۔ وَإِن شَرِطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر اس نے یہ شرط کی تھی کہ نخیل پر یعنی درختوں پر پھلوں کو چھوڑ رکھوں گا، یعنی پھل خریدے لیکن پھل کیا ہے جب تک پک نہ جائے تب تک درختوں پر رہیں گے، یہ شرط کی تھی عقد کرتے وقت، فسد البیع، تو بے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، اس لیے کہ اس نے شرط لگائی ہے ایسی، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، کیونکہ وہ ایسی شرط ہے جو کیا ہے عقد اس کا تقاضا نہیں کرتی، اور یہ قاعدہ ہے کہ عقد بیع کے وقت ایسی شرط جو عقد کا تقاضا نہ کرتی ہو وہ کیا ہے، وہ بیع کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایسی شرط ہے کہ جس سے کیا ہے بائع کو نقصان ہے، ٹھیک ہے، بائع کی ملکیت مشغول ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں بتا رہے ہیں کہ جو ایسا مطلب چیز ہے جو ایسا عقد ہے جو کیا ہے، ایسی شرط ہے جو عقد کا تقاضا نہیں کرتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ شغل و ملک الغیر، کیونکہ اس میں کیا ہے غیر کی ملکیت کو مشغول کرنا ہے بائع کی ملکیت کو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں غیر کی ملکیت کو مشغول کرنا ہے، او ہوا صفقۃ فی صفقۃ، یا پھر یہ صفقہ فی صفقہ ہے جس کا حضور نے منع فرمایا ہے، یعنی ایک چیز بے پر ایک عقد پر دوسرا عقد ہو رہا ہے۔ کیسے ایک عقد پر دوسرا عقد ہو رہا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ وہ اعارۃ او اجارۃ فی بیع، کہ ایک تو بے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھل بیچا جا رہا ہے، پھل خریدا جا رہا ہے، دوسرا جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پھلوں کو درخت پہ لگائے رکھنا ہے، تو شرط لگا رہا ہے، تو اب یہ پھل جو درخت پر لگے رہیں گے یا تو اس کی اجرت دے گا یا بغیر اجرت کے ہوگی، اگر اجرت دے گا تو یہ کیا ہے اجارہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بغیر اجرت کے ہوگا تو یہ اعارہ ہو گیا، عاریتن ہو گیا، تو دونوں چیزیں کیا ہے الگ ایک صفقہ ہو گئی، تو ایک ہی صفقے میں دو چیزیں کیا ہے داخل ہو رہی ہیں۔ وقضا بیع الزرع بشرط الترک، اسی طرح کھیتی کی بھی بیع کیا ہے ترک کی شرط پر جائز نہیں ہے، یعنی کھیتی خریدی، ٹھیک ہے، فصل خریدی اس شرط پر کہ جب تک پک نہ جائے تب تک یہ کیا ہے لگی رہیں گی، کاٹیں گے نہیں، تو کیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے بما قلنا، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے کیا ہے تقاضا اس کا نہیں کرتا۔ وقضا اذا تناہا عظمها عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ لما قلنا، اسی طرح یہ شرط لگانا کہ پھل لگے رہیں گے اس وقت بھی بے فاسد ہو جائے گی جب اس کا عزم کیا ہے انتہا کو پہنچ جائے، تناہا عزم ہوا، یعنی پھل آپ دیکھتے ہیں کہ پھل کچے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے جب تک درخت پہ لگے رہتے ہیں تو اس میں طاقت آتی رہتی ہے، بڑھتے رہتے ہیں، پھر ایک ایسی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ درخت پر لگے رہیں تب بھی وہ بڑھیں گے نہیں، یعنی جو اس کا پکنا تھا وہ پکنا پورا ہو گیا ہے۔ تو اگر پھل اس صورت پر پہنچ گئے تھے کہ اس کا کیا ہے جو پکنا تھا وہ پورا ہو گیا تھا، پھر بھی شرط لگائی تو شیخین کے نزدیک اس کے باوجود بھی کیا ہے بے فاسد ہوگی، اور دلیل وہی ہے کہ یہ اس میں کیا ہے اب شرط ایسی ہے اب تو اس کا تقاضا نہیں کرتا، یہاں پہ صفقہ فی صفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ لِلْعَادَةِ، لیکن امام محمد نے اس کو استحساناً جائز قرار دیا ہے، کیونکہ للعادت عادت اسی کو جاری ہے، ٹھیک ہے، عادت اسی پر جاری ہے، اور فتویٰ بھی امام محمد کے قول پر ہے۔ ہاں، اب یہ مسئلہ اس وقت تھا جب پھل کیا ہے مکمل کامل طور پر پک چکے تھے، اب درختوں پر رہنے کے باوجود بھی نہیں پکیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، بخلاف ما اذا لم یتناہا عدمہا، برخلاف کہ پھل اس صورت میں ہو کہ اس کا عزم کیا ہے انتہا کو نہ پہنچے، یعنی پورے پکے نہ ہوں، تو اب اس صورت میں کیا ہے امام محمد کے نزدیک بھی کیا ہے درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بالاتفاق بے درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأنه شرط فیہ الجزء المعدوم، کیونکہ اس میں ایسی شرط لگائی گئی ہے، لأنه شرط فیہ الجزء المعدوم، اس میں کیا جزء معدوم کی شرط لگائی گئی ہے، جزء معدوم یعنی جو چیز ابھی نہیں ہے اس کی شرط لگائی گئی ہے، اور جو چیز نہیں ہے جزء معدوم کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ،
بمعنى من الارض او الشجر، ایک پھل پورا نہیں پکا ہے اور درخت پر رہے گا، ٹھیک ہے، جو جب پورا نہیں پکا تھا اس وقت بے ہو گئی، تو اب جو درخت پر رہنے کے بعد جو یہ بڑھے گا، جو اس میں زیادتی ہوگی، وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ یا تو زمین کی طاقت کی وجہ سے ہوگی یا درخت کی وجہ سے ہوگی، تو یہ چیز تو ابھی ہے نہیں جب بے ہو رہا ہے، بعد میں بڑھے گا، تو لہٰذا یہ چیز کیا ہے، جو چیز ہے اس کی تو بے ہو رہی ہے، لیکن جو جزء معدوم ہے اس کی بھی بے ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا جب عزم اس کا کیا ہے، انتہا کو نہ پہنچ جائے، تو کہیں گے وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ، وہ چیز جو ہے کیا ہے، بڑھتی ہے، لِمَعْنًا مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ، اس قوت کی وجہ سے جو زمین یا شجر کی ہوتی ہے، وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر مطلقاً خریدا، کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ ترک کروں گا، یعنی کاٹ لوں گا یا اس کو بیک درخت پر رہنے دوں گا، وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اور پھر بے جب ہوئی تھی تب کچھ بھی بیان نہیں کیا تھا کہ کاٹ لینا ہے کہ پھل درخت پر رکھنے ہیں، لیکن بعد میں بائیں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑے رکھو، تو کہہ رہے ہیں کہ تاب لہ الفضل، تو جو زیادتی پھلوں میں ہوئی ہے وہ اس کے لیے جائز ہے، وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، اور اگر بغیر اذن کے، بائیں کے بغیر اذن کے رکھا ہے، تصدق بما زاد فی ذاتہ، تو وہ صدقہ کر دے گا جو اس میں کیا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یعنی عقد کے وقت کچھ طے نہیں ہوا تھا، لیکن عقد کے بعد اس نے کیا ہے، بغیر اذن کے بائیں کے اس نے پیڑ پہ لگائے رکھا، تو جو پھلوں میں زیادتی ہوگی اس زیادتی کی جو قیمت بنے گی اس کو صدقہ کر دے گا، لحصولہ بجہت معذورۃ، کیونکہ یہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوا ہے، وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَا عَدَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، اور اگر اس نے بغیر اجازت کے پھلوں کو درخت پر چھوڑے رکھا، اس وقت جب پھل کامل طور پر پک چکے تھے، تو کیا ہے، لم يتصدق بشیء، کچھ بھی وہ صدقہ نہیں کرے گا، تو یہاں پر کوئی چیز بڑھے ہی نہیں ہے، لأن هذا تغیر حالت، اس لیے کہ یہاں حالت تو تغیر ہوئی ہے، جیسے لا تحقق زیادتی، اس میں کیا ہے، زیادتی کچھ ثابت نہیں ہوئی ہے، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر اس نے اس کو مطلقاً خریدا، وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اس کو درخت پر چھوڑے رکھا، وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ تَابَ لَهُ الْفَضْلُ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر اس نے اس کو مطلقاً خریدا، وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اس کو درخت پر چھوڑے رکھا، وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، اور درخت کو اجارے پر خرید لیا، ٹھیک ہے، طاب لہ الفضل، تو اب جو پھل کی زیادتی ہوگی وہ اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، لأن الإجارة باطلة، اس لیے کہ درخت کا اجارہ باطل ہے، لعدم التعارف والحاجت، کیونکہ یہاں پر کوئی کیا ہے، عرف نہیں ہے درخت کے اجارے پر لینے کا، اور نئی حاجت ہے، تو یہ تو کیا ہے، اجارہ تو باطل ہو گیا، لیکن فبقی الاذن معتبرا، تو چونکہ اس نے اجازت دے دی تھی درخت پر رکھنے کی، لہذا جو زیادتی ہوگی اس صورت میں اس کو لینا جائز ہوگا۔